اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ یو آل فائن. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن ماڈلز اور نیٹ ورک ماڈلز دیکھے تھے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور ہم نے ٹی سی پی آئی پی دیکھا تھا, اور آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ایڈریسنگ, کہ وائی وی نیڈ ایڈریسنگ, اور ایڈریسنگ ہم کیوں کرتے ہیں, اور ایڈریسنگ کے جو ہے وہ امپورٹنس کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیڈ فار ایڈریسنگ. ایڈریسنگ کی ہمیں ضرورت کیوں ہے. ایڈریسنگ بیسکلی ہوتے ہمارے پاس اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز بھیجنی ہے, یا تو وہ میسج ہو, یا وہ کوئی پیکٹ ہو, یا کوئی پارسل ہو, کچھ بھی ہو, ہم سمپل ایڈریسنگ کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ اس کا ایڈریس صحیح سے پلیس نہیں کریں گے, فار ایگزامپل کل ہم نے ایک لیٹر کی ایگزامپل دیکھی تھی, تو اگر ہم انویلپ پہ ایڈریس ٹھیک سے نہیں رائٹ کریں گے تو وہ اس ایڈریس پہ نہیں جائے گا. اسی طرح سے جب ہم کوئی میسج لکھتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو, اگر ہم اس کا نمبر صحیح نہیں لکھتے یا ہم صحیح جگہ پہ نہیں بھیجتے تو وہ وہاں پہ نہیں جاتا. تو ہمیں ایڈریسنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اوکے. A packet is a unit of data sent from one device to another. ایڈریسنگ میں ہم لوگ پیکٹ یوز کرتے ہیں, جس کا پیکٹ کے اندر آدھا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پے لوڈ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ میسج ہوتا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس کہ میسج میں کیا کانٹینٹ ہے, پے لوڈ, اور اس کی جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ایک پورا کمپلیٹ پیکٹ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرنے کا ہمارے پاس پیکٹ جو ہے وہ یونٹ ہے, ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں. اٹ ریکوائرز از ڈیسٹینیشن ایڈریس جسٹ لائک وی رائٹ ایڈریس اینڈ انویلپ وائل سینڈنگ اے لیٹر. انویلپ پہ ہمیں ڈیسٹینیشن, جو اس کی منزل ہے, جہاں اس نے پہنچنا ہے, ہمیں اس کا ایڈریس لکھنا ہوگا. An application running on the recipient side accept packet and assembles them to show a meaningful information. اب وہ دوسری سائڈ کی بات کریں کہ وہ جو اپلیکیشن رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جدھر ہم بھیجتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, جو ریسیپینٹ سائڈ ہے, جس نے ریسیو کرنا ہے, ریسیونگ سائڈ پہ وہ پیکٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو اسیمبل کرتے ہیں, مطلب ان کو ترتیب دیتے ہیں, اور ان کو ترتیب دے کے کوئی ایک میننگ فل انفارمیشن میں جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے. If there are more than one application ready to accept a packet, then a number called port number distinguish the targeted application from the other applications. So proper addressing is required for reliable data transfer. اچھا, اب ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ریسیو کرنے والے ہوں تو ہم لوگ پورٹ نمبر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو باقی سب سے منفرد کرتے ہیں. ڈسٹنگوش کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو الگ کرنا. ٹھیک ہے, جو ہماری ٹارگٹ اپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے, ٹارگٹ اپلیکیشن کون سی, جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے, ٹارگٹ ہے اس کا, ڈیسٹینیشن ہے اس کی, ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے اس کو اس سے الگ کرتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ٹارگٹ اپلیکیشن ہے, یہاں پہ ہمارا جو ہے جو پیکٹ ہے وہ یہاں پہنچنا چاہیے, یہاں پہ ریسیو ہونا چاہیے, اور وہ وہاں پہ ہی بھیجتے ہیں. تو اس لیے پراپر ایڈریسنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اوکے, امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں ایڈریسنگ کی ڈیٹا کمیونیکیشن میں. بیفور سینڈنگ اے میسج سورس مسٹ نو دا ڈیسٹینیشن ایڈریس. اچھا جی, سب سے پہلی بات کہ سورس کون ہے. سورس ہے ہم لوگ, ہم سورس ہیں, اور جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے, ٹارگٹ ڈیسٹینیشن جہاں پر پہنچنا ہے, سورس کیا ہے, ہم لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں سورس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈیسٹینیشن ایڈریس کیا ہے, کہاں پہ جو ہے میسیج نے پہنچنا ہے. ڈیوائسیز آن اے نیٹ ورک نیڈ ایڈریس ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. سو گیونگ این ایڈریس ٹو میسیج ان دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دا سیکنڈ اسٹیپ از ٹرانسمٹ دا پیکٹ ٹو اٹس انٹینڈنڈ ریسیپینٹ. اچھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ جو ہمارا میسیج جو ہے وہ اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایڈریس جو ہے, تو وہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایڈریس پلیس کر دیا کہ یہاں پہ جی یہ میسیج لے کے جاؤ, یہ ہم نے ایڈریس پلیس کر دیا, یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے. اور سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ جو پیکٹ ہے نا, وہ آپ کے جو انٹینڈنڈ ریسیپینٹ ہیں, جو اس سے ریلیٹڈ ریسیپینٹ ہیں, ان کے پاس چلا جائے.
میپنگ بٹوین ٹیلیفون ایڈریسنگ اینڈ نیٹورک ایڈریسنگ. ٹھیک ہے, ان دونوں میں آپس میں کیا جو ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے میں میپ کرتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے. سپوز یو وانٹ ٹو میک اے فون کال ٹو یور فرینڈ بفور کالنگ, you need to know exact telephone address, that is telephone number of your friend. ٹھیک ہے, آپ نے اگر کسی کو کال کرنی ہو, ٹھیک ہے, اپنے فرینڈ کو, تو کالنگ سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ آپ ٹیلیفون ایڈریس جو آپ کا ہے, ٹیلیفون نمبر ہے, آپ اسی پہ کال کریں اپنے فرینڈ کو. آن دا انٹرنیٹ دا ٹیلیفون نمبر کورسپونڈ ٹو این آئی پی ایڈریس. اچھا, اگر آپ انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کی بات جب جہاں آ جاتی ہے تو ہم وہاں پہ آئی پی چیک کرتے ہیں. ہر آئی پی جو ہے, آئی پی ایک ایسا ایڈریس ہوتا ہے جو کہ ہر ڈیوائس کا اپنا یونیک ہوتا ہے, وہ میچ نہیں ہوتا. ہر ڈیوائس کا اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہر ایک کا ٹیلیفون نمبر یونیک ہوتا ہے, ہر ایک کا آئی ڈی کارڈ یونیک ہوتا ہے, اس طرح سے ہر ڈیوائس کا آئی پی ایڈریس بھی یونیک ہوتا ہے. ورنہ اگر یونیک نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے والے پہ ایڈریس بھیجنا ہے؟ اس طرح تو کافی پرابلم ہوگی. ایچ ڈیوائس گیٹ اٹس اون یونیک آئی پی ایڈریس وین اٹ گیٹس کنیکٹیڈ ٹو دا انٹرنیٹ. جیسے ہی انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں آپ کا اپنا آئی پی ایڈریس آ جاتا ہے. جو آئی پی ایڈریس آپ کے پاس فکس ہوتا ہے, جو چینج نہیں ہوتا ہے, اس کو ہم اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کہتے ہیں. اور جو آئی پی ایڈریس جو ہے, جیسے ہی ہم لوگ نیا کنیکشن سٹارٹ کریں, مطلب جیسے ہی ہم نے لیپ ٹاپ نیا جو ہے وہ بند کر دیا تھا, لیپ ٹاپ دوبارہ ہم نے اوپن کیا ہے تو ہمارا جو ہے نیٹ کنیکٹ ہوا ہے, اور نیٹ کنیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا آئی پی ایڈریس بھی چینج ہوا ہے, تو اس کو ہم لوگ ڈائنامک بولتے ہیں. اسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ رکا ہوا ساکن, اور ڈائنامک ہوتا ہے موویبل. اسٹیٹک ہوتا ہے نان موویبل, ٹھیک ہے, اور ڈائنامک ہوتا ہے موویبل. تو یہ ہمارے پاس آئی پی ایڈریس ہوگا. سیکنڈ ون اب ہم دیکھتے ہیں, سینڈنگ ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ اینڈ ریسیونگ ایچ ٹی ٹی پی رسپانس اوور انٹرنیٹ. اوکے, بیسکلی ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ ایچ ٹی ٹی پی, جو ہمارا ایچ ٹی ٹی پی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, ہمارا ہائپر ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹرانسفر پروٹوکول جو ہے ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایچ ٹی ٹی پی کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ویب سرور ہے, ویب سرور کا www جو آپ کا سرور ہے آپ کا انٹرنیٹ پہ, ٹھیک ہے, وہاں سے کلائنٹ سے ریکویسٹ لینا. ٹھیک ہے, وہ ایچ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کو ہم ریکویسٹ بولتے ہیں. ایچ ٹی ٹی پی مطلب ہم ویب سرور سے کوئی ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہ سائٹ اوپن کر کے دے دیں, اور وہ رسپانس میں ہمیں وہ سائٹ اوپن کر کے دیتے ہیں, تو وہ ایچ ٹی ٹی پی رسپانس ہوتا ہے. دا ورلڈ وائڈ ویب از اے سسٹم آف انٹرنیٹ سرورز. ورلڈ وائڈ ویب جو ہے وہ ہمارے پاس انٹرنیٹ سرور کا سسٹم ہے. سرور سرو اس ریکویسٹ سینڈ بائی اے کلائنٹ. سرور کا کام ہے سرو کرنا وہ ریکویسٹ جو کہ کلائنٹ اس سے کرتا ہے. دا ریکویسٹ از کالڈ ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ, اور جو ریکویسٹ وہ کرتا ہے اس کو ہم ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کہتے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو ریکویسٹ ہم کلائنٹ کر رہا ہے اس کو ہم ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ کہیں گے. سو دا کمیونیکیشن بٹوین اے سرور اینڈ اے کلائنٹ is based on request and their respective responses. اچھا, سرور کے جو کمیونیکیشن جو اسٹیبلش ہوگا, جو سرور اور کلائنٹ کے درمیان, وہ کس سے ہوگا کہ وہ کس طرح سے ریکویسٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے اس کو رسپانس مل رہا ہے. ٹھیک ہے, سرور رسپانس کر رہا ہے, کلائنٹ ریکویسٹ کر رہا ہے, اور سرور جو ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے. یوزنگ اے ویب براؤزر وین یو ٹائپ اے یو آر ایل. ٹھیک ہے, یو آر ایل ہم یونیفارم ریسورس لوکیٹر کو کہتے ہیں, جو کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ویب براؤزر میں جا کے ہم نے یو آر ایل لکھا. یو آر ایل ہم نے پاکستان گورنمنٹ کی جو ہے ویب سائٹ لکھ کے, یو آر سینڈنگ اے ریکویسٹ. ٹھیک ہے, ان اٹس رسپانس یو گیٹ دا کنٹینٹ آف ویب سائٹ دیٹ میں کنٹین ٹیکسٹ امیجز ساؤنڈ. آپ کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے اوپن کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی جو ہے وہ آپ اپنے کمپیوٹر, اپنا لیپ ٹاپ, اپنے فون میں کوئی بھی جو ہے سائٹ کھولنا اوپن کرنا چاہتے ہیں, ویب سرور پہ آپ جا کے اس کا لنک ٹائپ کرتے ہیں, اس ویب سائٹ کا نیم لکھتے ہیں, وہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. جتنا بھی جو ہے جو آپ نے ریکویسٹ کی اس کو ایچ ٹی پی ریکویسٹ کہیں گے. پھر آپ کی ریکویسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کو شو ہوگا ایک پیج, جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ امیجز ہوں گی اور بہت زیادہ جو ہے کانٹینٹ لکھا ہوا ہوگا جو آپ ریکویسٹ چاہتے ہیں. اگر آپ کے سامنے وہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی تو اس میں کافی ساری جو ہے وہ کنٹین کریں گے ٹیکسٹ, امیجز, ساؤنڈ وغیرہ, تو یہ رسپانس ہوگا. دیز کنٹینٹس آر ایمبیڈڈ ان ایچ ٹی ایم ایل. ٹھیک ہے, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ جو ہے وہ لینگویج جو آپ نے پڑھ چکے ہیں پہلے.
اور آگے بھی جا کے پڑھیں گے تو اس میں امبیڈڈ ہوا ہوتا ہے. امبیڈڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بائنڈ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, امبیڈ ہوا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ان دس کیس یور کمپیوٹر ورکس ایز ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ, اور آپ کا کمپیوٹر کیا ورک کر رہا ہے ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کے, اور آپ کا جو سرور ہے وہ ایچ ٹی ٹی پی رسپانس جو ہے وہ اس کی طرح سرو کرتا ہے. ایچ ٹی ٹی پی سرور بھی کہتے ہیں جسے, ویئر ایز دا کمپیوٹر سرونگ یو اے ویب پیج از کالڈ ایچ ٹی ٹی پی سرور اور ویب سرور. اچھا, آپ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسے ہم ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ کہیں گے. کمپیوٹر, آپ کا کمپیوٹر جو ہے, ٹھیک ہے, وہ ایچ ٹی ٹی پی کلائنٹ ہے کیونکہ اس سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور کمپیوٹر جو ہے وہ سرونگ اے ویب پیج, تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا ایچ ٹی ٹی پی سرور ہے جو ہم لوگوں کی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے, اور اس کو ویب سرور بھی بولتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ سرور ہے, کلائنٹ براؤزر ہے, اور یہ ہمارا ویب سرور ہے. یہ ہم لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے ہمیں وہ رسپانس مل رہا ہے. ویب براؤزر آر یوز ٹو ایکسیس دا ورلڈ وائڈ ویب ان این ایزی مینر, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ آپ براؤزر کے تھرو جو ہے وہ آپ کہیں بھی ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. ویب ورلڈ وائڈ ویب کو, ڈبلیو کو آپ ویب براؤزر کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہو. ویب براؤزر اینڈ ویب سرور فنکشن ٹوگیدر ایز اے کلائنٹ سرور سسٹم. ویب براؤزر اور ویب سرور جو ہے وہ کلائنٹ سرور سسٹم کی طرح کام کرتے ہیں. کلائنٹ سرور از اسٹینڈرڈ میتھڈ فار ڈیزائننگ ایپلیکیشن ویئر ڈیٹا از kept in central locations, server computers, and efficiently shared with any number of other computer the client on request. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کلائنٹ سرور کیا میتھڈ ہمارے پاس یہاں پہ کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایک سینٹرلائز لوکیشن میں رکھ دیا ہے, مطلب درمیان میں, تاکہ وہاں سے ہر کوئی شیئر کر سکے, ٹھیک ہے, اس تک اس کی ایکسیس ہو سکے. اس کو ایک مین جگہ پہ رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, سینٹرل لوکیشن میں کر دیا. اس کو ہم سرور کمپیوٹر کہتے ہیں, اور اس کو ہم شیئر کرواتے ہیں باقی کمپیوٹرز کے ساتھ, تو اس کو ہم کلائنٹ آن ریکویسٹ, مطلب کہ جب ہم اس کو جیسے جو کلائنٹ کی ریکویسٹ ہوگی, مطلب وہ جس چیز کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے, ہم نے تو ایک سینٹرلائز جگہ ہم نے سارا ڈیٹا رکھ دیا, ایک مین ہیڈ آفس ہے, ہم نے وہاں پہ ساری چیزیں اپنا سارا ڈیٹا رکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے کمپیوٹر کا. اب وہ سینٹرل لوکیشن ہے, اب وہاں سے ڈیٹا جو ہے باقی جو ہے وہاں باقی جگہ پہ شیئر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے جیسے جس کی جو ریکویسٹ ہے اس کے اکارڈنگ شیئر ہو رہا ہے. تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس کلائنٹ کی ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے. کلائنٹ سرور کمپیوٹر ہمارے پاس الگ ہے, اور پھر سرور کمپیوٹر جو ہے ہمیں جو چیزیں سرو کرتا ہے وہ کلائنٹ کی ریکویسٹ پہ کرتا ہے. آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا, اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.